عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ منہ میں سے نکالو، کیا بولے؟ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ آدمی سنے تو اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ نہیں آواز آ رہی میرے خیال سے؟ آ رہی آواز؟ تو میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ روزانہ ہماری زندگی میں وہ عمل کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے اللہ کو؟ کہ بندہ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے، ہر جگہ پر اللہ کو یاد کرے۔ وہ کون ہے پیچھے؟ انس، اقرا کو آواز آ رہی وہاں پر؟ بار بار ہر ویڈیو میں اقرا کا نام لیا جا رہا ہے، وجہ اس کی کہ اقرا دھیان نہیں دے رہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تعلیم الدین کے سیکنڈ پارٹ میں 91 پیج پر جو ہے صفحہ نمبر 91 پر ہم سنیں گے مسنون دعائیں، سنیں گے نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کریں گے اور وقت پر پڑھیں گے، جب وقت اس کا آئے گا تو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دعا لکھی ہے کھانا کھاتے وقت۔ کھانا کھاتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر دسترخوان بچھا کر ایک جانو بیٹھ کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے کھانا کھائے۔ کیا کہہ کے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے کھانا کھائے۔ جب کھانا کھا چکے تو برتن کو جو لگا ہوا کھانا ہے وہ کیا کریں گے؟ صاف کر کے کھائے، اور انگلیاں بھی چاٹے، پونچھے لکھا ہوا ہے نا، انگلیاں بھی چاٹے۔ کائے سے چاٹیں گے؟ منہ سے چاٹیں گے۔ یہ اچھی چیز ہے، اس میں گھن نہیں آنا چاہیے، کیونکہ انگلیوں کے اندر جو ہے کچھ ایسے شعاعیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کھانا کھاتے وقت اس کے کھانے کو ہضم کرنے والا مادہ پیدا ہوتا ہے اس میں۔ اسی لیے کہا کہ ہم کاٹے چمچ سے کھانا نہ کھائے بلکہ ہاتھ سے کھانا کھائے، تو وہ ہضم ہونے میں جلدی ہو جائے۔ کون ہے ادھر اس طرف؟ چلے، پھر کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کریں؟ دعا بھی پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جب کسی کے یہاں کھانا کھائے، یعنی کسی نے دعوت دی ہے تو ہم کھانا کھانے گئے، تو وہاں پر جو ہے یہ دعا کو پڑھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اور ایک دعا اس کے ساتھ اور ایڈ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے، کہ جب کسی کے یہاں سے کھانا کھا کر لوٹتے تھے تو اس کو دعا دیتے تھے، اللہم بارک فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے؟ جب کپڑے پہنے تو یہ دعا پڑھے۔ کپڑا پہنتے وقت داہنے ہاتھ کے آستین میں داہنا ہاتھ ڈالیں گے، پہلے سیدھے طرف سے کپڑے پہنیں گے، اور پائجامہ یا شلوار پہننا ہے تو پہلے سیدھے پائچے میں جو ہے ہم پیر ڈالیں گے۔ اس طرح پہننے کے بعد دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بات کرے وہاں پر جب نئے کپڑے پہنے تو یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیا کپڑا پہنا ہے تو دعا پڑھی ہے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ایک دعا یہ ہے، دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ نیا کپڑے پہننے کی دعا یہ بھی ہے۔ سوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ سوتے وقت داہنی کروٹ لیٹے، داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے۔ رخسار کس کو کہتے؟ بولو رخسار کس کو کہتے؟ اردو ورڈ میں نے کل بھی بتلایا تھا کہ انگلش کے ورڈ اتنے ہمارے کانوں میں پڑے کہ اردو ہم بھول رہے ہیں۔ بولو کیا بولے؟ سیدھے گال کے نیچے رکھتے، رخسار گال کو کہتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھے اور
تکیہ نہیں کہیں گے اس کو، یہ دعا پڑھے. سنیں؟ ہاں اب یاد رہے گا. رخسار کس کو کہتے ہیں؟ گال کو کہتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا. جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے. کون سی پڑھیں گے سو کر اٹھنے کی دعا؟ وہاں پر کون کھیل رہا ہے؟ دیکھو یہ بچے کھیل رہے ہیں، انس اور موسیٰ کھیل رہے ہیں. یہ دیکھو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. میں نے منع کیا تھا جب بھی دعائیں پڑھے، دیکھو مسجد سے ماشاءاللہ آواز آ رہی پڑھنے کی. آئی جہاں سے بھی اچھی آواز آئے ہم اس کو سنیں گے. اور اتنی جگہ جو ہے اللہ کے فرشتے وہاں رحمتیں لے کر آتے ہیں، تو ہم یہاں سے دعائیں پڑھیں گے تو یہاں سے بھی رحمتیں پھیلے گی. واپس سے پڑھو. سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو واپس سے. بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعائیں نہیں پڑھتے. اکثر بچے دعائیں نہیں پڑھتے اور بے ڈھنگے طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے. بے ڈھنگے سمجھتے؟ کیسے بھی چاہے ویسے داخل ہوتے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے سیدھا قدم رکھتے تھے. کون سا؟ سیدھا پاؤں اندر ڈالتے تھے اور دعا پڑھتے تھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے باہر نکلے تو الٹا قدم باہر نکالے اور اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک بھی پڑھ سکتے. من فضلک تک ہے. جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو الٹا قدم پہلے بیت الخلاء میں ڈالیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت سیدھا قدم باہر نکالیں گے. کون سا؟ سیدھا. الٹا اور سیدھا. الٹے کو دائنا کہتے ہیں، الٹے کو دایاں، الٹے کو جو ہے بولو بایاں کہتے ہیں اور سیدھے کو دایاں کہتے ہیں. یہ یاد رکھیں گے. دایاں قدم جو ہے کیا کریں گے ہم؟ باہر نکالیں گے. سیدھا قدم باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی. بہت اچھے بچے. اس کے بعد جب پہلی تاریخ کا چاند دیکھے، کون سی تاریخ کا بولو؟ پہلی تاریخ کون سی رہتی ہے؟ ہر مہینے کی جو ہے تاریخ کا اعلان ہوتا ہے. چاند نظر آ گیا، چاند نظر نہیں آیا، ہر مہینے میں اعلان ہوتا ہے اور میں گروپ پہ بھی ڈالتا ہوں. تو پہلی تاریخ کا چاند یعنی اب کون سا مہینہ چل رہا ہے معلوم ہی ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے 29 تاریخ کو اعلان ہوگا چاند نظر آیا یا نہیں. تو بعض مرتبہ اعلان ہوتا ہے چاند نظر آیا تو ہم دعا پڑھیں گے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. جب گاڑی یا سواری پر سوار ہو تو دعا کون سی پڑھیں گے؟ کسی کو یاد ہے سواری پر سوار ہونے کی دعا؟ ہم بس وغیرہ میں جاتے ہیں، رکشہ میں جاتے ہیں، بائک پہ چلے الحمدللہ پہلے کہے، اس کے بعد کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب کشتی پر سوار ہو تو دیکھو وہاں پر دیکھو ان بچوں کو دیکھو ذرا. جب کشتی پر سوار ہو تو سواری کی دعا کون سی پڑھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس کے بعد جو ہے جب قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھے. اب کون سے قبرستان میں جاؤں گے آپ لوگ؟ عورتوں کو تو اجازت نہیں ہے، مردوں کو یہاں پر بھی قبرستان میں جانے کی اجازت ہے. تو قبرستان میں جانے کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور انکم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا بکم انشاء اللہ لاحقون. یہ دعا بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے. جب کوئی تکلیف یا مصیبت آئے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جب دشمنوں کا خوف ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.
اس کے بعد جب کسی بیمار کی ہم عیادت کرنے جاتے ہیں، بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں کسی کو دیکھنے جاتے ہیں یا کسی کے گھر پہ بیمار ہے، پتہ چلا تو ہم دیکھنے جا رہے، تو وہاں پر جانے کے بعد ہم دعا پڑھیں گے اس کے لیے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اب جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو ماشاء اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اذحق اللہ سنک پڑھیں گے، اور جب کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھے تو کیا پڑھیں گے؟ ہم نے کہا تھا جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ کہے اذحق اللہ سنک، اے اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، لیکن ہم نے کسی مصیبت کو مصیبت میں دیکھا ہے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا کو من نے پڑھنا ہے، اس کے سامنے نہیں پڑھنا ہے۔ اس کو مصیبت میں دیکھ رہے اور اللہ سے پناہ مانگ رہے، اللہ یہ مصیبت مجھ کو مت دے، تو یہ دعا جو بھی پڑھے گا مصیبت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تعلیم الدین کی دعائیں جو ہے سارے بچے کھڑے ہو جائے اور ایک ساتھ پڑھے۔